زین میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے سہارا دیں، اگر میں گر گئی تو؟ زین اپنے دھیان میں سفید کرتے کے بازو فولڈ کرتا کمرے سے نکل رہا تھا جب اس کی نئی نویلی ایک دن پہلے بنی 18 سالہ بیوی نے منہ بسوری اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ دوبارہ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے نزدیک آیا تو زرتاشا نے جھٹ خود پر ضرورت سے زیادہ کمزوری طاری کرتے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرتاشا کی صبح جاگنے پر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، زرتاشا آہستگی سے بولی تو زین نے متفکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی کو اور گردن کو چھوا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، مگر تم نیچے نہیں چلو، میں تمہارا ناشتہ یہیں بھجوا دیتا ہوں اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ زین نے اس کا گال تھپکتے نرمی سے کہا۔ زرتاشا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں نہیں، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کروں، چلیں نیچے چلتے ہیں۔ زرتاشا بولتے ساتھ زین کا بازو پکڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تو زین بھی سر جھٹکتے قدم اٹھا گیا تھا۔ سیڑھیوں تک تو ٹھیک تھا، مگر جب وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے بھی ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے رہی تو زین لغاری نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن وہ مزید سختی سے دبوچ گئی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے زین نے منہ سے ہاتھ چھوڑنے کا کہتا ٹیبل پر موجود افراد ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جن میں زین کے ماں باپ، دادا دادی اور دو چھوٹے بھائی شامل تھے۔ سب کی دانستہ سی نظر زین اور زرتاشا کے ہاتھ پر گئی تھی، جس پر بڑے تو فوراً نظر ہٹا گئے، مگر حمزہ اور سائم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اب ڈھٹائی سے زین کو معنی خیز اشارے بھی کر رہے تھے۔ زین نے دانت کچکچاتے ہوئے ان دونوں کو گھورا، مگر آگے سے وہ بھی اسی کے بھائی تھے، ڈھیٹ پن میں بھی پی ایچ ڈی کرنے میں زین کے شاگرد تھے۔ السلام علیکم۔ کسی چہکتی مینا کی طرح زرتاشا کی آواز صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ یہاں سب خوشی سے مسکراتے اس کے سلام کا جواب دینے لگے تھے۔ وہیں زین نے اس محترمہ کو گھورا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں بیماری کا شاید ناٹک ہی کر رہی تھی، کیونکہ اب تو وہ حشاش بشاش چنگی بھلی لگ رہی تھی۔ زین سے شرمندگی کے مارے بس نظریں چرا کر رہ گیا کہ وہ سلام کرنا بھی بھولا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل شرمندگی کا جھٹکا تو زرتاشا میڈم کچھ ہی دیر میں اسے دینے والی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تاشو آؤ بیٹا، جلدی آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ زین لغاری کی والدہ سائقہ بیگم بولی تو زرتاشا زین کا ہاتھ چھوڑے بغیر آگے بڑھی تھی، لیکن وہ وہیں پیر جمائے کھڑا تھا، جس پر زرتاشا نے گردن موڑتے زین کو دیکھا تھا۔ چلے نا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زرتاشا کی آواز پر زین نے ایک بار دونوں کے ہاتھوں کو گھورا اور پھر ناچار قدم آگے بڑھاتے زرتاشا کے بیٹھنے پر وہ بھی گہری سانس بھرتا اسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سائمہ بیگم نے جلدی سے دونوں کی طرف ناشتے کے لوازمات بڑھائے تھے کہ آخر کو دونوں کا آج کا دن اسپیشل تھا۔ زین نے زرتاشا کی پلیٹ میں اس کی پسند کا ناشتہ رکھا، جسے وہ بڑی رغبت سے کھانے لگی تو زین لغاری مطمئن سا ہوتا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرتاشا کا ناشتہ چند منٹ میں ہی ہو چکا تھا، جسے بس کھانے کا نام کا ہی شوق تھا، کیونکہ چگنا اس نے بس چڑیا جتنا ہوتا تھا۔ زرتاشا نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ایک مسکراتی نظر سب پر ڈالتے منہ کھولا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں۔ زرتاشا کے الفاظ پر ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب افراد کو زوردار جھٹکا لگا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے زین لغاری کو زوردار ٹھسکا لگا اور اس کا نوالا پیٹ میں جانے کے بجائے حلق میں پھنسا تھا۔ سبھی ان دونوں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کل ہی تو نکاح کے ساتھ سادگی سے ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں ہو تم؟ وہ دانت پیستے اس کے کان کے پاس جھکتے غرایا تھا۔ جھوٹ تھوڑی نہ بول رہی ہوں، رات آپ نے حق کیا تھا نا، اور پھر صبح الٹی ہوئی تھی، بھول گئے آپ؟ اس نے اس قدر معصومیت سے پوچھا کہ وہاں موجود سب افراد اپنی اپنی مسکراہٹ دبانے لگے، جبکہ زین غصے سے لب بھیجے وہیں ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زین غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اگلے ہی لمحے زین اس پر جھپٹا، اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہیں دروازے کے پاس موجود دیوار کے ساتھ لگایا تو زرتاشا نے منہ اور پوری آنکھیں کھولے زین کے اس جارحانہ انداز کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں پکڑا ہے مجھے؟ اس کی سخت ہوئی گرفت پر زرتاشا جھٹپٹائی تھی۔ اس وقت ذہن ہے بے دماغ پر بس تھوڑی دیر پہلے کی شرمندگی اور غصہ حاوی تھا، جو اسے زرتاشا کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ زرتاشا کی ذرا سی غلط بیانی آج زین لغاری کے کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک بنانے والی تھی۔
اس کے ماں-باپ، دادا-دادی اور سب سے زیادہ چھوٹے بھائی کیا سوچتے اس کے بارے میں کہ ان کا بھائی کن عیاشیوں میں مبتلا ہے؟ تم آخر اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو زرتاشا کہ تمہیں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ زین اس کے چہرے پر جھکا دبی دبی آواز میں غرا رہا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں بے یقینی کے مارے آنسو جمع ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ زین لغاری کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ آخر زین لغاری کو اگلے ہی پل اپنے عمل کی بدصورتی کا اندازہ ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے رخ بدل لیا تھا۔ زرتاشا کپ کپاتے اور ہچکیاں بھرتے وجود کے ساتھ کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو زین نے گہری سانس بھرتے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچا تو وہ چھوٹی کمزور سے جان پلٹتی ہوئی گرنے کے انداز میں اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ زین لغاری نے اس کے کمر میں بازو حائل کرتے اسے سہارا دیا تو زرتاشا نے اس کے کندھوں سے جگڑتے سہمے سے انداز میں چہرہ اوپر کرتے زین لغاری کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آپ پھر سے ہگ کر رہے ہیں تو میں پریگننٹ ہوں گی اور پھر بتانے پر غصہ کرتے ہیں۔ زرتاشا نے لڑکھڑاتے لہجے کہا تو اس کے الفاظ پر زین کا دماغ پھر سے بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے زرتاشا کو بری طرح گھورا تو وہ ہونٹ لٹکائے نظریں جھکا دی جیسے کہنا چاہ رہی ہو اس میں اس کی کیا غلطی۔ زین نے اپنا چہرہ اوپر کرتے اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ زرتاشا جن حالات میں رہی تھی وہاں اس کا ہر بات سے انجان ہونا اجنبی کی بات نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھی اور زین کو اس کی معصومیت سے پیار تھا۔ وہ آج کل کے لوگوں کی طرح بناوٹی نہیں تھی، مطلب وہ اندر سے تھی ویسی ہی باہر سے نظر آتی تھی، لیکن آج اس کی یہ معصومیت زین کو بھاری پڑ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ شوہر کے گلے سے لگا لینے سے بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے؟ زین نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے نرمی سے استفسار کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دانت پیس رہا تھا کہ آخر پتہ تو چلے اتنی کارآمد معلومات اس کی بیوی کو کہاں سے ملی تھی۔ ٹی وی سے بہت بار میں ریحانہ ماں سے چھپ کر ٹی وی دیکھتی تھی، مجھے بہت شوق تھا اور اب یہاں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو جب دل چاہتا ہے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈراموں میں دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو الٹی آئے تو پھر بیبی آتا ہے۔ زرتاشا نے زرخیز دماغ کے مطابق بتایا تھا۔ زین لغاری کا دل کیا کہ وہ سختی سے اس کا ٹی وی دیکھنا بند کر دے، مگر پھر اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے وہ اپنا ارادہ بدل گیا تھا کہ اس لڑکی نے پہلے کم مشکل زندگی گزاری تھی جو اب وہ بھی اس پر پابندیاں عائد کرتا پھرتا، مگر فی الوقت وہ جو اسے سیل فون لے کر دینے کا سوچ رہا تھا اس سوچ کو وہ وہیں دبا گیا تھا کہ فون پر سوشل میڈیا جیسی خرافات اس کا دماغ خراب کر سکتی تھی۔ اب چھوڑے نا مجھے، پتہ نہیں کتنے بیبی ہو گئے ہوں گے۔ زین جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا کھڑا اپنی سوچوں میں گم ہو چکا تھا تو اس کا ارتکاز زرتاشا کی آواز سے ٹوٹا اور پھر جیسے ہی اس کے الفاظوں نے دماغ تک رسائی دی وہ ششدر رہ گیا تھا، مگر پھر فوری زرتاشا سے فاصلے پر بھی ہو گیا جیسے واقعی میں زرتاشا کی کہی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ پھر اپنی ہی حرکت پر وہ تلملا کر زرتاشا کو دیکھنے لگا تھا۔ زرتاشا میری جان، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ زین اپنے لہجے میں زبردستی کی حلاوت بھرتا اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی تو زین نے اسے گھورا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے زین جو منی ہارٹ اٹیک دے رہی تھی، اسی لیے زین نے اس کی برین واشنگ کرنے کا فیصلہ کرتے اسے اپنے پاس بیٹھانا چاہا تھا، مگر وہ میڈم نہ جانے کس موڈ میں تھی۔ نہیں، ابھی مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے حمزہ اور سائم بھائی کے ساتھ لیڈو کھیلنی ہے، آپ بھی آ جائیں، مزہ آئے گا۔ زرتاشا بغیر زین کے چہرے کے تاثرات کو سمجھے مسکراتے ہوئے بولی تھی، یہ اس کے بھائی اس کی بیوی کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ رہے تھے۔ انہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، پہلے اس لڑکی سے نمٹ لو جو صبح سے میرے دماغ کا دہی کر رہی ہے۔ زین نے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے دوسرا جملہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ زرتاشا، ابھی زین نے بس کچھ سختی سے اس کا نام ہی پکارا تھا کہ وہ جھٹ پٹ ہونٹوں لٹکائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ میں نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں تھا، ماما بلا رہی تھی آپ کو اسی لیے آئی تھی۔ میں انہیں جا کر بتاتی ہوں کہ آپ یہاں مسلسل مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ زرتاشا پلٹی اور اس سے پہلے زین اسے روکتا وہ پھرتی دکھاتی کمرے سے نکل چکی تھی۔ زین بھی بوکھلاتا ہوا اسے پکارتے اس کے پیچھے بڑھا تھا، مگر وہ تیز گام بنی اسے اپنے پیچھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی لاؤنج کی طرف گئی تھی۔ زین نے گہری سانس بھرتے خود کو سب کے لان تان سننے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ بے ضرر سی نظر آنے والی لڑکی اس کے نکاح میں آتے ایک دن میں ہی اسے گھما گئی تھی۔ زر
ذر رکو، میری بات سنو۔ زین نے اس کے ہم قدم ہوتے نرمی سے اسے روکنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں سننی، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ زرتاشا ہٹ دھرمی پر قائم بولی تو اس کے الفاظ پر زین نے دانت پر دانت جمائے لب بیچے تھے، اور وہ سب کے سامنے جاتے ہی باقاعدہ ہچکیوں سے روتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ سب حیران پریشان سے دیکھنے لگے۔ سائقہ بیگم تو بولتی ہوئی آگے بڑھتی اسے خود سے لگاتے، اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جب زین کو دیکھتے سب کی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، جو بس زرتاشا کو گھور رہا تھا۔ ماما، میں جب سے کمرے میں گئی ہوں یہ مجھ پر اتنا چلائے، غصہ کیا۔ زرتاشا کے دکھڑے پر سب کی افسوس بھری نظریں زین پر آ جمی تھی۔ میں تو بس اسے، زین نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن زرتاشا کو صرف اپنی پڑی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ماما، میں اپنے پہلے والے کمرے میں رہوں گی، مجھے ان کی بیوی نہیں بننا، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ زرتاشا کی پھر سے کچھ دیر والی رٹ زین کو آج سارے لحاظ بھلانے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں زین کو زرتاشا کے خود کے ساتھ نہ رہنے والی بات اتنا مشتعل کر رہی تھی۔ نکاح تو کل ہوا تھا مگر زین کے جذبات شاید بہت پہلے ہی اسے بدل چکے تھے، جو وہ اب زرتاشا کے لیے کچھ جنونی سا ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں پر نہ جانے کیوں زین کا دل مختلف اہمات کا شکار ہونے لگا تھا، جیسے واقعی میں زرتاشا اس سے دور ہونے والی ہو۔ جب اس کے گھر والوں نے زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملاتے رہی سے ہی کسر پوری کر دی تھی۔ ہاں تاشو بیٹا، ایسے ہی کرنا، پھر اس غصے انسان کو عقل آئے گی۔ زین کے والد دلاور صاحب نے زرتاشا کو جیسے مزید شے دی تو زین خود پر کنٹرول کھوتا آگے بڑھا تھا۔ آپ لوگ بجائے اسے اس کی فضول باتوں پر سمجھائیں، اسے سر پر چڑھا رہے ہیں۔ زین کی غصے بھری آواز اچانک سے بلند ہوئی تو کچھ دیر کے لیے وہاں سے ناٹا چھایا تھا۔ اور تمہارا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ اسی طرح غصے سے بولتا سائقہ بیگم کے ساتھ لگے کھڑی زرتاشا کی طرف بڑھا تو وہ چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ زین اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ وہیں زرتاشا کی چیخ اور زین کے اس کی طرف بڑھتے ہاتھ پر سبھی چیخے تھے۔ بھائی! حمزہ اور سائم زور سے بولتے آگے بڑھتے زرتاشا کے سامنے دیوار بنے تو وہیں دلاور صاحب نے زین کو بازو سے پکڑتے پیچھے کھینچا تھا۔ زین، یہ کیا حرکت ہے؟ تم پاگل ہو چکے ہو، تم زرتاشا پر ہاتھ اٹھانے والے تھے؟ دلاور صاحب بے یقینی بھری نظروں سے زین کو دیکھتے اونچی آواز میں بولے تو زین سب کی غلط فہمی پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ سب کو میں ایسا لگتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ میں بس اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تاکہ اس کے عقل سے پیدل دماغ کو سیدھا کر سکوں۔ یہ صبح سے میرے ضبط کو آزما رہی ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتے خود مظلوم بنی کھڑی ہے، اور آپ لوگ بھی بجائے اسے سمجھانے کے مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ زین بے یقینی اور افسوس بھری آواز میں بولا تھا۔ جو بھی ہے زین، تمہارا رویہ کسی طور زرتاشا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیوں ہو رہے ہو تم شرمندہ؟ کیا ہم زرتاشا کی معصومیت، اس کی ناسمجھی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں؟ تو کیوں تم ایک ہی دن میں اسے عقل کل بنا دینا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو اس طرح اس پر سختی کر رہے ہو؟ مگر یہ مت بھولو کہ ہم نے زرتاشا کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے اسے بیٹی مانا ہے، تو تم ہمارے ہوتے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتے۔ دلاور صاحب کی باتوں پر سب کے سر اسبات میں ہلے تھے کہ وہ ان کی باتوں سے متفق تھی۔ زین نے سب کے چہروں پر نظر ڈالتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی اوور ریاکٹ کر گیا تھا شاید۔ زین نے گردن موڑتے زرتاشا کو دیکھنا چاہا تھا مگر آگے سائم اور حمزہ کو اس کا باڈی گارڈ بنے کھڑے دیکھ کر زین نے ان کو گھورا تھا۔ شرافت سے آگے سے ہٹو تم دونوں، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ زین نے انگلی کے اشارے سے انہیں آگے سے ہٹانا چاہا جب زرتاشا کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ مگر مجھے اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی، جس پر دونوں کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری تو زین دل ہی دل میں انہیں سلواتے سناتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ اب روٹھی بیوی کو منانے کا موقع بعد میں ہی ملنا تھا۔ پھر سارا دن زرتاشا ہی سے چھپتی ہی رہی تھی۔ زین نے بلانے کی کوشش بھی کی تو آگے سے نو رسپانس، تو زین نے اب رات کو ہی اسے ماننے کا سوچا تھا، مگر وہ جب ایک ضروری کال سنتا لان سے گھر کے اندر آتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو زرتاشا کے وجود سے خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ زین انہیں قدموں کمرے سے واپس نکل گیا تھا اور اب اس کا رخ زرتاشا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے سائقہ بیگم دروازہ کھولتی کمرے سے نکلی تھی۔ سامنے زین کو بیچارگی بھری شکل بنائے دیکھ کر انہوں نے خفگی سے منہ موڑا تو وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے چھوٹا بچہ بنا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچی پھر غلطی سے کچھ بول دے گی تو پھر تمہاری ناک کٹ جائے گی، جبکہ غلطی ہماری ہے جو اس کے نکاح میں جلدی کی چلو، نکاح تک تو ٹھیک تھا لیکن رخصتی ہی رہنے دیتے۔
خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے سوچا ہے وہ آج سے اپنے کمرے میں ہی رہے گی، ہمیں ہماری بیٹی بھاری نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ اسے شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں سمجھا دوں تو پھر اپنی بیوی لے جانا۔ سائقہ بیگم اپنی باتوں سے زین کو ہکا بکا کر گئی تھی، وہ اس وقت بس ایک بیٹی کی ماں بنے کھڑی تھی۔ سچ میں آپ کی باتوں سے مجھے خود سے ایک ظالم داماد والی فیلنگ آ رہی ہے۔ زین کی دہائی پر سائقہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، لیکن زین کی تیز نظروں نے فوراً ان کا مسکرانا بھانپ لیا تھا، اس لیے ان کی خوشامد کرنے لگا۔ معافی نہیں مل سکتی کیا؟ پلیز آخری بار۔ وہ ملتجی سا بولا تو سائقہ بیگم نے اپنے کندھوں پر موجود اس کے ہاتھ پر تھپڑ لگائی تھی۔ مگر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے آج کے رویے سے بہت ڈر گئی ہے، بڑی مشکل سے سوئی ہے، اپنی پچھلی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتے بلک رہی تھی۔ سائقہ بیگم کی بات پر زین کا چہرہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ سائقہ بیگم اس کا گال تھپکتی آگے بڑھ گئیں تو زین آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہاں بس ڈم لائٹ کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زرتاشا کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند میں تھی۔ زین دوسرے سمت سے آتا بیڈ پر آ بیٹھا تھا، پیروں کو جوتے سے آزاد کرتے وہ زرتاشا کے قریب نیم دراز سا ہوا اور ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ میری خوبصورت پٹھانی، زرتاشا کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے وہ بڑبڑایا تھا۔ کیوں میرے لیے اتنا ضروری ہو گئی ہو، جبکہ ہمیں ملے فقط 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں؟ اس کی پلکوں کو چھوتے وہ بے بسی سے بولا تھا، جب پہلی بار تم سے سامنا ہوا تھا تو سوچا نہیں تھا کہ تم ایک دن اس طرح میری محرم بن کر میرے پاس ہوگی۔ وہ سوئی ہوئی زرتاشا سے باتیں کر رہا تھا جب وہ کسمسائی تھی، اپنے چہرے پر موجود زین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اپنے گال کے نیچے رکھتے پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ زرتاشا کے اس عمل پر زین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو لوگ تمہاری تکلیف کا سبب بنتے رہے ہیں، اب دل کرتا ہے کہ انہیں ایسی سزا دوں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ یہ سوچ آتے ہی زین کے چہرے پر کرختگی سی چھانے لگی تھی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ بھی تو ظالم بننے والا تھا نا، اسے ان درندوں کے حوالے کرتا واپس پلٹ رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت انجان تھا کہ اللہ نے اسے زرتاشا کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ جہاں مرضی چلا جائے، زرتاشا کو اس کی زندگی کا حصہ بننا ہی تھا۔ وہ زرتاشا لغاری نہیں بلکہ زرتاشا زاور خان تھی، جس کی ماں گل بہار اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تو اس کے باپ زاور خان نے نورین بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار مل سکے، جو ان کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ نورین بیگم کبھی اچھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ سوتیلی ماں کی روایت پر پورا اترتے اس نے زرتاشا پر بہت ظلم ڈھائے تھا، اور مزید پتہ نہیں کب تک وہ زرتاشا کی زندگی اجیرن کرتی کہ زرتاشا کی قسمت میں دور کہیں زین لغاری کا نام لکھا جانے لگا تھا۔ سال کی شروعات تھی جب زین لغاری اپنے دوستوں کو مجبور کرنے پر ان کے ساتھ سیر کے لیے شہر کراچی سے نادرا نیریاز آیا ہوا تھا۔ ایک گاڑی میں وہ 3 دوست تھے، زین گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا ایک دوست عمر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو دوسرا دوست علی پیچھے اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ جب اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تو عمر نے بریک پر پاؤں رکھتے بڑی مشکل سے گاڑی کو اس لڑکی چڑھنے سے روکنے کے لیے ذرا سا ترچھا کیا تو گاڑی وہاں موجود پتھر کے ساتھ جا کے ٹکراتے پورے ماحول میں ایک عجیب سا شور بلند کر گئی تھی۔ لڑکی بچ جانے کے باوجود گاڑی کی آواز سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ یا الہی خیر! علی بڑبڑاتا ہوا نیند سے جاگا تھا، جبکہ عمر اور زین ابھی تک ساکت سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی وہ لوگ زندہ بچ چکے ہیں۔ عمر، یہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ زین نے غصے سے عمر سے پوچھا تو وہ سفید پڑے چہرے کے ساتھ باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ زین چونکہ اپنے سیل فون پر بزی تھا اس لیے وہ انجان تھا کہ گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آئی ہے۔ وہ وہ کوئی بچی اچانک سے گاڑی کے سامنے آئی تو میں بوکھلا گیا تھا۔ عمر نے اس سب کی وجہ بتائی تو زین چہرے پر سخت تاثرات لیے گاڑی سے نکلا تو عمر اور علی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ لڑکی زرتاشا خان تھی جو اپنی سوتیلی ماں کے بھائی اکمل سے اپنی عزت بچاتی اندھا دھند بھاگتی یوں گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، جو اب خود کے بچ جانے پر سہمی خوف زدہ سی گردن موڑتی بار بار کچھ فاصلے پر موجود چھوٹے سے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر اسے ایک بدنما چہرہ نظر آیا، اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہوئی اور وہ جھٹ گردن کا رخ سیدھا کرتے اپنے قریب آ کر رکے زین کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو لالا، وہ برا شخص مجھے مار دے گا۔ چھوٹا قد، دبلی پتلی سی پٹھانی فراک پہنے وہ بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھ جوڑے زین کی طرف دیکھتی تو کبھی گردن موڑتے اس وحشی نما شخص کو جسے دیکھتے ہی اس کراہت محسوس ہوتی تھی۔
زین جو پہلے بہت غصے میں اس لڑکی کے پاس آیا تھا تاکہ اسے اس کی حرکت کو ڈانٹ سکے، اب کچھ کھویا کھویا سا اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور مترنم سی آواز نے نہ جانے زین لغاری پر کیسا زہر پھونکا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کو دیکھتے مسمرائز ہوا تھا۔ مگر پھر اس لڑکی کی ایک طرف اشارہ کرنے پر زین نے سمت دیکھا تھا۔ یہاں درمیانی عمر کا مرد لمبے ڈگ بھرتا انہی کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھتے اس لڑکی نے اپنے سر پر جھولتی چادر کو ہونٹوں پر رکھتے اپنی چیخ کو دبایا تھا۔ کیا ہوا ہے بچی، کون ہے وہ؟ اپنے پاس کھڑے مرد کے بجائے کچھ فاصلے سے ابھرتی کسی اور مرد کی آواز پر زرتاشے کے حواس گم ہوئے تھے۔ اس نے اب چونکتے ہوئے زین پھر اس کے دونوں دوستوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ پیچھے ایک مرد تھا جو آگے وہ خود تین مردوں کے چنگل میں آ پھنسی تھی۔ اسے لگا وہ آج اپنی جان سے جائے گی۔ زرتاشا نے ایک گہری سانس بھری تھی اور پھر کسی چھلاوے کی طرح وہ ان کے پاس سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ جب اسی اثنا میں وہ بڑی بڑی مونچھوں والا مرد ان کے نزدیک آ چکا تھا۔ معاملہ جیسے کچھ زین کے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی براساں سی صورت یاد کرتے اس نے دانت پر دانت جمائے اکمل کو شعلہ اگلتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا تم لوگ اس لڑکی سے؟ اکمل اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا سرد سے لہجے میں پوچھنے لگا تو زین ایک قدم اٹھاتا اس کے روبرو ہوا تھا۔ ہم نہیں، تم اس لڑکی کو پریشان کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ زین لغاری غرایا تو اکمل کچھ دیر کو گھبرایا لیکن پھر لاپرواہی سے بولا، تو تم کو کیا، وہ لڑکی ہمارا ہونے والا بیوی ہے تو ہم جو مرضی کرے، جاؤ یہاں سے، ہمارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تم لوگوں کے لیے۔ اکمل کی بات پر تینوں نے جو ایک دھچکا سا لگا تھا، کہاں یہ 40 سال کراس کرتا شخص اور کہاں وہ معصوم سی بچی، جبکہ اس دھمکی پر زین نے اس کا گریبان جکڑا تو عمر اور علی نے تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے سے ان لوگوں کی دشمنیوں کے بارے میں جانتے تھے، وہ خواہ مخواہ کسی خطرے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ زین پلیز کول ڈاؤن، چلو یہاں سے، عمر اور علی اسے قابو میں کرتے بولے تو اکمل تمسخرانہ سا مسکرایا تھا۔ زین سے نفرت اور غصے سے گھورتے پلٹ گیا تھا۔ گاڑی صرف باہر ہی سے ڈیمیج نہیں ہوئی تھی بلکہ اندرونی طور پر بھی کوئی وجہ بن گئی تھی جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ناچار ان تینوں کو یہیں کہیں نزدیک رہنے کی جگہ تلاش کرنی پڑی تھی، جہاں اکثر لوگوں نے اپنے گھروں کے کچھ حصے مسافروں کے رات گزارنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، جہاں رہنے کے ساتھ کھانے پینے کی سہولت بھی موجود تھی۔ وہ تینوں اپنا سامان لے کر کار اچھے سے بند کرتے آگے بڑھے تھے اور کچھ دور انہیں رہنے کے لیے ایک مکان مل گیا تھا جو صاف ستھری حالت میں تھا۔ شام کا وقت تھا، باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، اسی لیے چائے وغیرہ پیتے عمر اور علی تو نیند میں گم ہو چکے تھے، جبکہ زین چاہ کر بھی آنکھیں بند نہیں کر پایا تھا کیونکہ نیند لینے کے خیال سے اس نے جب بھی آنکھیں بند کی تھیں ایک دلکش حسین سے سراپا آنکھوں کی پتلیوں پر آب راجمان ہوتا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر بے چین سا ہوتا وہ بستر سے اٹھتا، بنا کوئی موٹا کپڑا پہنے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اضطراب فی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر الجھن کا شکار تھا کہ اس کے وجود پر باہر کی سردی نے بھی کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک کم عمر لڑکی کو بس اس لیے نہیں بھول پا رہا کیونکہ وہ خوبصورت تھی؟ زین خود سے مخاطب ہوا تھا۔ خوبصورت؟ مگر خوبصورتی تو پہلے بھی میری نظروں سے گزرتی رہی ہے، تو پھر اس لڑکی کو دیکھنے میرا دل الگ انداز کیوں دھڑکا تھا؟ زین خود سے سوال کرنے لگا جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے ایک دیوار کے پیچھے سے بس دو آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کی ذرا سے جھلک سے پہچان گیا تھا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس پر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی دیوار سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہیں رکو، سنو! زین اسے پکارتے ہوئے اس دیوار تک چلایا تھا مگر وہ لڑکی شاید جا چکی تھی۔ مگر زین جیسے ہی اس دیوار ختم ہونے پر آگے آیا وہ لڑکی وہیں دوسری طرف منہ پر چادر جمائے کھڑی ابھی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے پھر سے بھاگنا چاہا لیکن اس بار زین نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ لڑکی بل کھاتی اس سے بس چند فاصلے پر آ رکی تھی۔ چھوڑو! وہ سراسیما سے ہوتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میری بات سنو۔ زین کی بھاری سی آواز پر وہ ٹھہرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس نے کچھ چونکتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو زین کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ زین کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس وہ بخوبی محسوس کر پا رہی تھی مگر کچھ عجیب تھا کہ اسے یہ لمس برا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسی وحشت اور کراہت محسوس نہیں ہو رہی تھی جیسی اکمل کی نظروں سے ہی وہ محسوس کرتی تھی۔ اس کے رک جانے پر زین نے اگلے ہی لمحے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔
ज़ैन थोड़ा-सा दीवार की ओट में हुआ था ताकि वो किसी को भी दोनों एक साथ खड़े नज़र ना आएँ। नाम पूछ सकता हूँ तुम्हारा? ज़ैन ने अपने दिल में पनपता सवाल दबाते पहले इसका नाम जानना चाहा था। ज़रताशा। वो धीमी सी आवाज़ में जवाब दे गई थी। ज़रताशा। मुझे छुप कर क्यों देख रही थी? ज़ैन को इससे बात करना, इसकी मासूमियत से भरी आवाज़ सुनना अच्छा लग रहा था। इसलिए वो बेमकसद सवाल कर रहा था। मगर वो इसके इस सवाल का जवाब देने के बजाय फिर से मैं जा रही हूँ कहते पलटने लगी, जब ज़ैन फिर से इसे रोक गया था। और इस बार जो सवाल ज़ैन ने किया था, वो सुनते ज़रताशा चुप खड़ी रह गई थी। इस इंसान से डरकर क्यों भाग रही थी? और वो इंसान तुम्हें अपनी होने वाली बीवी बता रहा था। ऐसा क्यों, तुम्हारे घर वाले अंधे हैं क्या? ज़ैन का लहजा सख्त होता चला गया था, मगर आगे से ज़रताशा को खामोश देखते हुए इसकी तरफ आया था। ऐसे लगा शायद वो खामोशी से चली गई है, मगर वो आंखों में आंसू लिए कपकपाते होंठ और लरसती थोड़ी लिए खड़ी थी। ज़ैन ने तफक्कुर भरी नज़रों से इसे देखा था। वो लड़की वाकई किसी मुसीबत में फंसी थी। वो वो झूठ वो झूठ बोल रहा था। मुझे इससे शादी नहीं करनी। वो बहुत बुरा इंसान है। ज़रताशा ने अपनी सिसकियों को रोकते मुश्किल से बोलने की कोशिश की थी। तो फिर तुम्हारे घरवाले? ज़ैन ने अपनी उलझन सुलझाई चाही कि आखिर सगे माँ-बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वो मेरी माँ का भाई है, मतलब मेरी सौतेली माँ का भाई। ज़रताशा की बात पर ज़ैन ने इस बात में सर हिलाया था, जैसे इसे मामला समझ आने लगा हो। मगर तुम्हारे बाबा तो सगे हैं ना? ज़ैन ने तेज़ लहजे में कहा तो ज़रताशा ने हिचकी भरी थी, जैसे इसी बात का तो दुख हो कि इसका बाप सगा होने के बावजूद इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब ज़रताशा ने अपनी मुख्तसर सी कहानी बताई थी। हम खान हैं मगर रहते कराची में थे, इसलिए उर्दू साफ़ है हमारी। जहाँ कुछ दिन पहले ही आए हैं, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसे एक दिन एक लड़का मेरे कमरे में घुस आया, तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाबा से कहा कि इस लड़के को मैंने बुलाया है। आगे से वो लड़का भी मेरी सौतेली माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगा, तो बाबा ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार थप्पड़ मारा था। जिसके बाद वो लड़का तो भाग गया, मगर मेरी माँ ने बाबा के कान भरने शुरू कर दिए कि मेरा किरदार ठीक नहीं है, इसीलिए इस शहर में रहना ठीक नहीं, और इन्हें जहाँ आने पर मजबूर करने लगी। बाबा इसकी बात मान गए और हम यहाँ आ गए। तो माँ ने बाबा के सामने मेरे लिए अपने इस ड्रेकोला भाई का रिश्ता रखा है, मगर अभी तो बाबा मान नहीं रहे, मगर ना जाने कब माँ इनको बातों में लेते मेरी शादी अपने बुढ़े भाई से करवा देगी। अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते वो ज़ारो क़तार रो भी रही थी। ज़ैन को ज़रताशा के लिए दिल से हमदर्दी महसूस हुई थी। जब वो अपने गालों पर बहती आँसू हाथों से रगड़ते दोबारा बोली थी, मैं आपको इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने सुना था कि कराची में बहुत सी ऐसी जगह हैं, यहाँ पर लोग माँ-बाप के बगैर रहते हैं। तो मैंने सोचा आपसे मदद ले लूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो बड़ी आस लिए पूछ रही थी। ज़ैन के मन में न जाने क्या समाई कि इसका दिल किया कि वो इस लड़की से कहे कि वो इसकी हर मुश्किल को हल कर देगा। मगर ज़ैन के कुछ कहने से पहले ज़रताशा की सौतेली माँ ज़ोर-ज़ोर से इसे आवाज़ें लगाती इस तरफ ही आने लगी। तब वो घबराहट के मारे वहाँ से भागने के चक्करों में बुरी तरह से ज़मीन बोस होती अपने हाथ और घुटनों पर चोट लगवाते तकलीफ से कराहने लगी थी। ज़ैन इसकी तकलीफ पर तड़पते हुए आगे बढ़ता। इसके नज़दीक बैठा तो वो अपनी तकलीफ भूलती इसके आगे हाथ जोड़ती रो पड़ी थी। जाओ यहाँ से जाओ, वरना वो मेरी माँ। वो खौफज़दा सी अपनी सौतेली माँ के पास आते कदमों की धमक बखूबी सुनती सफ़ेद पड़ती जा रही थी। ज़रताशा का इस कदर हिज़ियानी कैफ़ियत में मुब्तला हो जाने पर ज़ैन ना चाहते हुए भी जल्दी से दीवार की दूसरी सिमत आ गया था, जब इसे एक औरत की करख्त सी आवाज़ सुनाई थी। अभी यहाँ कोई था ना? बताओ कौन था? यहाँ भी कोई नया यार बना लिया क्या? नौरीन बेगम ने नीचे गिरी ज़रताशा को गुद्दी के बालों से दबोचते खड़ा किया तो वो ज़ोर से चीखी थी। इसकी चीख पर ज़ैन लुगारी ने अपनी मुट्ठियाँ भींचते खुद पर न जाने कैसे ज़ब्त किया था कि वो फिलवक्त इस डायन औरत के सामने जाकर ज़रताशा की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल नहीं बना सकता था। नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। ज़रताशा ने रोते हुए कहा, मगर वो अनसुनी किए ज़ालिम बंदी से खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगी थी। देखो, मैं कैसे तुम्हारी करतूत तुम्हारे बाप को बढ़ा-चढ़ाकर बयान करते इसे मजबूर कर दूँगी कि वो आज कल में ही तुम्हारी शादी मेरे भाई से कर देगा। नौरीन बेगम इसके बालों को ज़ोर से झटका देते अपनी मंसूबाबंदी बताने लगी, तो सरताशा इसके आगे हाथ जोड़ते बिलखने लगी थी। मगर इस औरत को रहम नहीं आया था, बल्कि वो मक्कारी से कुछ सोचती मुस्कुराने लगी थी।
ज़ैन लुग़ारी फ्रेश होता वॉशरूम से निकला तो कमरे में अली और उमर दोनों ही नहीं थे। वो बालों में टॉवल से बाल खुश्क करने में लगा था जब कमरे के अंदरूनी दरवाजे पर खटका सा हुआ और थोड़ी देर बाद कहवा लिए सरताशा वहां दाखिल हुई थी। जिसे देखते जैन को खुशगवार हैरत हुई थी। जरताशा, तुम? जैन ने पूछते साथ इसके हाथों की जानिब देखा था। यहाँ वो कप और एक केतली पकड़े हुए थी। हाँ, वो अम्मा ने कहा कि आप सबको कहवा दे आऊं। वो बोलते हुई तपाई पर केतली और कप रखते हाथों को आपस में उलझाए जैन को देखने लगी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। और जरताशा के वहां रुकने की गलती ही इसे भारी पड़ गई और इसकी सौतेली माँ जोर जोर से चीखते चिल्लाते जावर खान को बुला लाई थी। जावर खान, ये देखो, तुम्हारी बेटी अब इस लड़के के साथ गुल खिलाती फिर रही है। कल भी मैंने छुपकर इसे इससे बातें करते सुना था और आज सब्र नहीं हुआ तो कहवे के बहाने इसके पास आ पहुंची है। हालांकि ये काम तुम या मैं करती हूँ। नौरीन बेगम जावर खान को कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसका बाजू खींचती कमरे में घुसती चली आई थी। अपनी ऊंची आवाज और हालात को अपने ताबे करते वो जावर खान की समझबूझ को ताला लगा चुकी थी। जैन और जरताशा ने सख्ते के आलम में नौरीन को देखा था। ये आप क्या बोल रही हैं? जैन गुस्से से ऊंची आवाज में धाड़ा तो नौरीन बेगम को चुप लगी थी। जो जुवार, अब ये कल का लड़का अपनी बेहूदगी छुपाने को मुझ पर गुस्सा कर रहा है। नौरीन की जबान जैन की आंखों से निकलते शोलों की बदौलत अटकने लगी। नहीं पापा, वो अम्मा। सरताशा ने सहमे से अंदाज में अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन जावर खान की आंखों पर तो नौरीन बेगम गफलत की पट्टी बंधे हुए थी। वो गुस्से से फिजा में हाथ बुलंद करता सरताशा को थप्पड़ मारने वाला था जब जैन इनके सामने आता इनका हाथ जकड़ गया था। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी पर हाथ उठाते हुए? बजाय इसका साथ देने के आप अपनी छोटी बीवी का यकीन कर रहे हैं। आपके खुद की आंखें और सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है क्या? जरताशा, जो चेहरा झुकाए खड़ी थी, जैन को अपने ढाल बनते देखकर इसकी आंखों से बहते आंसुओं में इजाफा हुआ था। आपा, यहाँ क्या हो रहा है? इसी वक्त अपने प्लान के तहत अकमल भी वहां चला आया था। ओ, ये लड़का इधर तक पहुंच गया। जावर लाला, ये लड़का कल दोपहर से जरताशा के पीछे है। मैंने अपनी आंखों से जरताशा को इसके साथ देखा था, मगर फिर मुझे देखते ही जरताशा वहां से चली गई थी। वो जैन को देखकर मस्तूई हैरत का इजहार करता जावर खान को मजीद भड़काने लगा था। कमीने इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और जो ये गलत बयानी की तो। जैन गुस्से से भंवरता अकमल का गिरबान जकड़कर झटके दे गया था। जावर, छुड़वाओ मेरे भाई को, ये लड़का चीख चिल्लाकर हमारा ध्यान भटका रहा है। इसे निकालो यहाँ से और अभी इसी वक्त अपनी बेटी का निकाह मेरे भाई से करवा दो, इससे पहले कि ये और ज्यादा हमारी इज्जत का जनाजा निकाले। नौरीन जैन को अकमल पर हावी होते देखकर फौरन अपने मकसद की तरफ आई थी। जैन ने नौरीन बेगम की बात सुनी ही नहीं थी। वो अकमल से गुत्थम गुत्ता था। जब जावर खान ने आगे बढ़ते अकमल को छुड़वाना चाहा और इसी वक्त अली और उमर भी कमरे में दाखिल होते सामने का मंजर देखते हैरान परेशान रह गए थे। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जैन को काबू किया था। वो दोनों गाड़ी की ठीक करवाने निकले थे। अकमल, निकाह ख्वाह को लेकर आओ फौरी। जावर खान की बात पर अकमल की बाँछें खिली पड़ी थी। वो दिल ही दिल में खुश होता जल्दी से बाहर निकला था, जबकि सरताशा आगे बढ़ते अपने बाप के पांव पकड़े रोने लगी थी। नहीं बाबा, मेरे साथ ऐसा नहीं करें बाबा, मैं मर जाऊंगी। वो अकमल अच्छा नहीं है बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अम्मा के कहने पर कहवा लेकर आई थी। जरताशा अपने बाप के पांव पकड़े इल्तिजाएं करने लगी थी। अली और उमर मामला समझने की कोशिश कर रहे थे जब जैन जरताशा की तकलीफ दिल से महसूस करता एक बार फिर से जावर खान के सामने आया था। आप कैसे अपनी बेटी किसी जाहिल गवार और इससे उम्र में इतने साल बड़े शख्स को सौंप सकते हैं? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? जैन ने किसी तरह जावर खान का दिल मोम करना चाहा। मैं फैसला कर चुका हूँ। जावर खान बोलते हुए झुका और जरताशा को बाजू से पकड़े से खींचता हुआ वहां से ले गया था। नौरीन बेगम फातिहाना मुस्कुराते पलट गईं। ये सब क्या था? अली और उमर एक साथ बोले तो साख्त खड़े जैन ने चौंकते हुए इनकी तरफ देखा और फिर मुख्तसर लफ्जों में इन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनते इन्हें भी जरताशा के लिए अफसोस हुआ था। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले ये लोग कोई और इल्जाम लगाएं। उमर ने आगे बढ़ते बैग उठाए और बाहर की तरफ निकल गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जरताशा का निकाह नहीं होने दूंगा। जैन गुस्से से बोला तो अली ने इसे घूरा था। चुपचाप चलो जैन, तुम्हारी ये हमदर्दी हमें महंगी पड़ सकती है। अली ने इसे बाहर निकलने का इशारा किया, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। और फिर अली और उमर ने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा था।
عمر اور علی گاڑی میں سامان رکھ چکے تھے، اب بس زین کو واپسی کے لیے راضی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں اکمل بھی نکاح خواہ کو لے آیا تھا۔ زین نے پھر آگے بڑھتے اکمل کو مارنے کی کوشش کے ساتھ کی۔ وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالے مولوی پر تان گیا تھا۔ خبردار جو یہ نکاح پڑھوایا تھا، زین غرایا جب گھر کے اندرونی حصے سے شور سا بلند ہوا۔ زرتاشا کہیں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ نورین بیگم کی آواز نے سب پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ یقیناً ان لڑکوں کا کام ہے زوار۔ نورین نے غصے سے تینوں کو گھورا تھا جو ہکا بکا سے سانس روکے کھڑے تھے۔ مگر کیسے؟ یہ تو کب سے یہیں موجود ہیں۔ زاور خان کی بات پر عمر اور علی نے شکر بھری سانس بھرتے زین کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھا، جو اب بھی زرتاشا کی فکر میں مبتلا تھا۔ زرتاشا کہاں گئی؟ زین کے منہ سے سوال نکلا جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ارد گرد تلاش کرنے کی کوشش کی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علی اور عمر بہت مشکل سے اب کچھ غصے سے زین کو وہاں سے نکال لائے تھے۔ اس سے پہلے وہ لوگ پولیس کو اس معاملے میں شامل کرتے، عمر اور علی کو وہاں سے جانا بہتر لگا تھا۔ مگر زین کو کسی طور چین نہیں تھا۔ وہ وہاں رکنا چاہتا تھا مگر زاور خان نے ان کی کوئی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ علی نے اسے بہانے سے پانی دیتے اس میں نیند کی گولی ملا دی تھی، کیونکہ ہوش میں تو زین وہاں سے ہلنے سے انکاری تھا۔ وہ دونوں کہیں اور کا رخ کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس آ گئے تھے۔ آدھا راستہ گزرنے کے بعد یہ زین اٹھ چکا تھا اور اب ان پر سخت برہم ہو رہا تھا، جسے وہ کان بند کیے برداشت کر رہے تھے۔ مسلسل ڈرائیونگ سے وہ لوگ آدھی رات تک اپنے شہر اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے زین کا گھر آیا تھا۔ زین گاڑی سے نکلتا زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا گاڑی کی ڈگی کی طرف آیا تھا تاکہ اپنا بیگ نکال سکے۔ مگر جیسے ہی اس نے ڈگی کھولی اس کے اوزان خطا ہوئے تھے، کیونکہ وہاں بیگ کے ساتھ زرتاشا سکڑی سمٹی سی زرتاشا پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زرتاشا، زرتاشا، زین نے اسے پکارا مگر وہ نیند میں نہیں بلکہ بے ہوش پڑی تھی۔ زین نے جلدی سے اسے باہوں میں بھرے ڈگی سے باہر نکالا تھا۔ کچھ غیر معمولی محسوس کرتے عمر اور علی دونوں گاڑی سے نکلے اور پھر زرتاشا کو دیکھتے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ او مائی گاڈ! یہ مصیبت ہماری گاڑی میں ہمارے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے! علی چلایا تو زین نے زرتاشا کو مصیبت کہے جانے پر پلٹ کر اسے گھورا تو وہ وہیں چپ ہوا تھا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ زین کو زرتاشا کو گھر کے اندر لے جاتے دیکھ کر علی نے عمر کی طرف جھکتے سر گوشی کی تو وہ کندھے اچکا گیا۔ پھر وہ بھی زین کے پیچھے چلے آئے کہ وہ اسے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ زین زرتاشا کو گیسٹ روم میں لے جاتا جلدی سے سائقہ بیگم کو نیند سے اٹھا لایا تھا۔ دلاور صاحب بھی مشکوک نظروں سے زین اور اس کی دوستوں کو گھور رہے تھے۔ زین سنجیدگی سے ساری بات اپنے ماں باپ کے گوش گزار کر گیا تھا۔ انہوں نے مزید سوال کیے بغیر ترہم بھری نظروں سے زرتاشا کو دیکھا تھا۔ جب زرتاشا نے آنکھیں کھولتے انجان نظروں سے سائقہ بیگم اور دلاور صاحب کو دیکھا، زین اور اس کے دوستوں پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت میں۔ علی کی زبان پھسلی تو زرتاشا نے آنکھیں پھیرتے اسے دیکھا اور پھر زین پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان پھیلنے لگا تھا۔ بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ سائقہ بیگم نرمی سے پوچھنے لگی جس پر علی نے منہ بگاڑا تھا۔ آنٹی، آپ کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ ہماری گاڑی کی ڈگی میں کیا کر رہی تھی؟ علی کے سوال پر زین نے اسے گھورا، جبکہ زرتاشا کچھ شرمندہ سی ہوئی اور پھر بولی تھی، مجھے بابا نے ایسا کرنے کو کہا تھا کیونکہ وہ شاید اماں اور ان کے بھائی کی بری نیت کے بارے میں جان گئے تھے۔ زرتاشا کی بات پر سب کو جھٹکا لگا تھا جبکہ زین کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ یعنی زاور خان نے اس پر اعتبار کرتے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا۔ یہ یہ بابا کا فون نمبر، اس پر بات کروا دیں میری، وہ پریشان ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر زرتاشا نے اپنی بڑی سی چادر کا ایک کنارہ سامنے کرتی وہاں بندھی چھوٹی سی پرچی نکالی۔ سائقہ بیگم نے اسے پکڑتے زین کو وہ نمبر ڈائل کرنے کا اشارہ کیا تھا اور اس کال کے بعد سائقہ بیگم اور دلاور صاحب زرتاشا کو لے کر مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی بیٹی ہونے کا مان دیا تھا۔ زاور خان نے درخواست کی تھی کہ زین جیسا مضبوط شخص ان کی بیٹی کو اپنا لے گا تو وہ ساری زندگی اس کے احسان مند رہیں گے، اور زین زرتاشا کے لیے دل و جان سے راضی تھا۔ اس کے بعد زرتاشا کو اس گھر میں ہر ایک رشتہ اور پیار ملا تھا کہ وہ لڑکی ہنسنا بولنا سیکھ گئی تھی۔ وہ کراچی جیسے شہر میں رہنے کے باوجود معصوم تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کبھی اسے اسکول کے علاوہ باہری دنیا کی ہوا لگنے نہیں دی تھی۔ اسکول میں بھی وہ ڈری سہمی سی کبھی دوست نہیں بنا سکی تھی۔ اور پھر زین جلد ہی زرتاشا کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا۔ زرتاشا ساری رات زین کے سینے میں چہرہ چھپائے سوئی رہی تھی۔
لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے جھٹ اپنی ناراضگی یاد آئی، تو اس نے جلدی سے زین سے دور ہونا چاہا، مگر ہو نہیں پائی، کیونکہ زین کا ایک بازو مضبوطی سے اس کے گرد حائل تھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو صبح صبح؟ زین نیند سے بھری بھاری آواز میں بولا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اور آپ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ناراض ہوں آپ سے۔ زرتاشا نے اس کا بازو جھٹکتے غصے سے کہا، جو زین بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتا اٹھ کر بیٹھتے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا گیا، کیونکہ تک وقت نیند سے ضروری بیوی کو منانا تھا۔ منہ بنائے زرتاشا نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رک گیا۔ میری اچھی سی بیوی کیسے مانے گی بھلا؟ شاپنگ کر کے یا پھر آئس کریم کھا کے؟ اور ہاں، گول گپے بھی ہیں آپشن میں۔ زین نے اس کے ہاتھ کو اپنے سامنے کھولتے اس کی ہتھیلی پر انگلی سے اپنا نام لکھتے پوچھا، تو زرتاشا کے منہ میں ابھی سے پانی بھرایا تھا، مگر پھر بھی منہ موڑے بیٹھی رہی۔ مان جاؤ نا یار، دیکھو میری 7 پشتوں کی توبہ، جو تم پر غصہ کروں، تم ناراض رہی تو بابا پھر مجھے ڈانٹیں گے، کیا کہ تم چاہتی ہو تمہارا زین بار بار سب کی ڈانٹ سنے؟ زین اپنی آواز میں ہٹ دھڑجا مظلومیت طاری کرتے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ایموشنل بلیک میل کیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا، کیونکہ زرتاشا گردن موڑے سے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، میں مان رہی ہوں تو بابا نہیں ڈانٹیں گے پھر، مگر ہاں، آپ مجھے آئس کریم اور گول گپے دونوں کھلائیں گے۔ زرتاشا نے انگلی اٹھائے کہا، تو زین نے مسکراتے ہوئے حامی بھرتے ساتھ اس کے سرخ بڑے گال کھینچے تھے۔ چلو فریش ہو، پھر ناشتہ کرنے جانا ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زرتاشا بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زین اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے پلٹتی تھی، اور وہیں کھڑے کھڑے وہ جھکتی زین کے گردن کے گرد بازو حائل کرتے اس کے کندھے میں تھوڑی ٹکائے بولی تھی، آپ بہت اچھے ہیں زین۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی، اور تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو، ویسے اب خود حق کر رہی ہو۔ زین آخری جملہ شرارت سے بولا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے ماما نے بتا دیا ہے کہ حق کرنے سے بیبی نہیں ہوتا۔ اور شرمیلے سے انداز میں بولتی واش روم کی طرف بھاگی تو زین کہا لگاتے ہنس دیا تھا۔